میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، 4 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت آ رہا ہے کہ جب آپ جج کے ماتھے پہ لگی ہوئی مور، ایک غیر نظر نہ آنے والی، ایک مور نظر نہیں آتی اس پر وہ ماتھے پہ لگی ہوئی ہے، آپ بتا سکیں گے کہ اس بینچ نے کیا فیصلہ کیا۔ اب تو کوئی اس میں مشکل ہوتی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بینچ کا کہتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کے حق میں گیا، یہ گورنمنٹ کے خلاف گیا، یہ فریق کے کسی کے، اور یہ آپ بالکل اس کی پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ کون سا فیصلہ اچھا ہے۔ سر آئینی یہ جو آئینی بینچ ہے اس کے جو ججز ہیں ان کے ماتھوں پر کون سی مہر ہے؟ آپ کو کون سی نظر آئی؟ دیکھیں، 2 موریں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، وہ قبیل ہے، وہ اس قبیل کے 2 قبیلے ہوتے ہیں۔ ایک وہ قبیل ہے جو کہ چیف جسٹس محمد منیر کی روایت پہ چلتے ہیں، اور ان کا یہ وہ ججز ایسے ہیں جو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے، جو اس عدالت سے باہر ہے، جو اس عدالت سے اس عدالت میں بیٹھی ہے، اس بلڈنگ میں بیٹھی ہے جو کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، یا ادھر بیٹھی بھی ہے اس کے پار جو کہ صدر ہے، اور اس کے آگے بہت سارے دفاتر ہیں ایگزیکٹو کے، اور یہ عدالت اس کے درمیان۔ اب یہ عدالت کی منیر کی ٹریڈیشن تھی کہ وہ تقریباً ہر فیصلہ میجر، بڑے بہت بڑے فیصلے اس میں کیے، میں اس کا عرض کرتا ہوں، وہ اکثر حکومت کی منشا جان کے اور وہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ان کا بہت بڑا فیصلہ جس نے پاکستان کی تقدیر کو ایک طرف موڑ دیا، وہ تھا مولوی تمیز الدین خان کیس۔ مولوی تمیز الدین خان کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک پروویژن ایک اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ جو تمیز الدین خان کی اسمبلی تھی اس کو غلط ریسٹور کیا، بحال کیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے غلط کیا، سندھ ہائی کورٹ نے غلط کیا۔ سندھ چیف کورٹ تھا اس وقت، سندھ چیف کورٹ سے وہ اپیل گئی سپریم کورٹ میں۔ تمیز الدین خان صاحب گئے، اسپیکر تھے اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ یہ میری اسمبلی غلط برخاست ہوئی ہے۔ اس پہ جو تمیز الدین کیس میں فیصلہ دیا چیف جسٹس منیر اور ان کے ساتھیوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو شک تھی 221A جس کے تحت یہ رٹ جاری ہوئی تھی، یہ رٹ بھی غلط جاری ہوئی تھی، کیونکہ 221A کو اسمبلی نے تو پاس کیا تھا، گورنر جنرل نے اس پہ دستخط نہیں دیے۔ اب وہ اس میں منیر کی اکثریت تھی اور اقلیتی ججمنٹ جسٹس AR کارنیلیس نے۔ اب اس کے بعد منیر 200 کیس میں جسٹس منیر نے مارشل لاء کو، جو سب سے پہلے بالکل جائز قرار دیا گیا اور آئین کے مطابق قرار دیا گیا، وہ بھی منیر کی ججمنٹ تھی 200 کیس میں 1958 میں، جب 1958 میں لگا دیا مارشل لاء ایوب خان نے، اس کو سب سے پہلے مارشل لاء کو جائز قرار دینے والی ججمنٹ منیر کی، اسٹیٹ ورسز 200۔ اس کے الفاظ تھے میں انگریزی میں سنا دوں ایگزیکٹ، اور پھر میں اردو میں کہوں۔ A successful coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a government۔ یعنی آپ اگر بغاوت کر دیں اور بغاوت کامیاب ہو جائے آپ کی، تو یہ دنیا ساری میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ لیگل چینج ہوا ہے گورنمنٹ۔ اب یہ یہاں تک یہ منیر۔ اب کارنیلیس نے
ادھر ڈسینٹ کیا تھا. ادھر بھی مختلف 200 میں بھی اس کی رائے تھی. اس کی رائے یہ تھی کہ مارشل لاء کو تو ہم چاہے نکال نہیں سکتے، پر یہ ایک چیز ہم بتا سکتے ہیں، مارشل لاء کوئی ہو، عوام کے رائٹس جو ہیں ان کو نہیں مسل سکتا مارشل لاء. تو یہ اب آپ دیکھیں گے کون سے منیر کے چلنے والے ہیں، پیروکار ہیں، اور کون سے کارنیلیس ہیں. اچھا سر، اس ٹائم کارنیلین ججز آر انڈر پریشر ان دس بلڈنگ. جسٹس منیر صاحب نے اس وقت بھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ کوئی بھی ایسا اقدام جو ریاست کو بچانے کے لیے کیا جائے، وہ بے شک غیر آئینی ہو، تو وہ ریاست کو بچانے کے لیے کیا جائے تو جائز ہے سر. وہ ابھی تو ریاست کو بچانے کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک جو فرقہ ہے جو ملک میں جو ہے فساد برپا کر رہا ہوا ہے، تو ہم اس سے ریاست کو بچا رہے ہیں. نہیں، وہ جواز تو یہی ہوتا ہے، جواز تو یہی ہوتا ہے. وہ اس پہ یہ عرض کر دوں، ایک تو لارڈ ایٹکنز کی ایک ججمنٹ ہے بڑی مشہور، لیبرسج ورسز اینڈرسن 1941 کی، جب برطانیہ جنگ میں جرمنی کے ساتھ بالکل ملوث تھا، اور بیٹل آف برٹن بھی ہوئی تھی، اور جہازوں سے جرمنز نے بہت کاری وار لگائے تھے برطانیہ پہ. تو اس وقت انہوں نے ایک کیس کا فیصلہ کیا جس میں حکومت نے یہ کہا کہ یہ نقصان جو کسی کا نقصان ہو جائے جنگ کی ادائیگی میں اپنی دفاع کرنے کے صورت میں، اور اس ساری مارکے میں ایک بندے کا نقصان ہو گیا، اس نے عدالت میں کہا جی میرا نقصان کیوں کیا. گورنمنٹ نے آ کے کہا کہ دیکھو جنگ ہو رہی ہے، یہاں ہر چیز ہو، یہاں اٹ از نیسیسری، یہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کہ نقصان کا نہ سوچیں. جسٹس ایٹکن نے، لارڈ ایٹکن نے کہا کہ it is never it can never be held that our judgments will go silent when the guns start firing. ان کا یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہماری ججمنٹس کو آپ سائلنٹ کر دیں گے اور ہماری جورسڈکشن تنگ کر دیں گے کیونکہ بندوقیں کو جنگ شروع ہوگی. جنگ ہو یا امن ہو، ہمارے قوانین جو ہے اور جو حقوق ہے ہماری جنتا کو، وہ موجود رہیں گے، وہ فعال رہیں. تو یہ اب نظریہ ضرورت جس ملک نے بھی کام کیا ہے معاشرے میں، وہ اس کو نقصان ہی ہوا. اعتزاز صاحب،